السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 28 اپریل ہے۔ اتوار والے روز جو ہے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے سیاست پر، میرے وطن کی سیاست کا حال نہ پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں سیاست کے ایوانوں سے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے وادی مہران کی سیاست۔ کیوں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بنتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کے زبان سے جو ہے ہر کسی نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ہماری ہی بلی ہمیں ہی میاؤ میاؤ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے خود مراد علی شاہ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے پر؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان اب اس سے ضرورت سے زیادہ شک بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے؟ اعتماد کا فقدان ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ کسی بھی وقت جو ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں گھر بھجوایا جا سکتا ہے اور قائد ایوان کسی اور کو بنایا جا سکتا ہے، یا کسی اور میں جو ہے خاص طور سے ناصر حسین شاہ یا پھر شرجیل میں سے کسی کا نام بھی آگے آ سکتا ہے، یا خود محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی جو ہے یہ منصب دیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات جو ہے اس وقت سندھ کی سیاست میں جو ہے گردش کر رہی ہے۔ گورو جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کی رپورٹ کے مطابق تیسری بار مراد علی شاہ کا وزیر اعلیٰ بننا یقیناً بن بادلوں والی برسات کے مانند ہے۔ یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا یہ تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بن سکیں گے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کی ضد، ان کی انا یا پھر ان کی خواہش کے تحت جو ہے صرف اور صرف 6 مہینے کے ٹرائل پیریڈ کے لیے انہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا کہ اگر اس 6 مہینے میں وہ کچھ اچھی کارکردگی پیش نہ کر سکے تو پھر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس شرط پر انہیں تیسری بار سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ اب اس عرصے میں تو کارکردگی ان کی 0/0 ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اراکین اسمبلی کی جو غالب اکثریت ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، وہ ان سے بدستور نالاں ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے وہ شکایتوں کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اب کے بار وہ وزیر اعلیٰ سندھ تو بن جائیں گے لیکن انہیں شدید ترین مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کے بار کی جو یہ اقتدار ہے، یہ جو تخت ہے، یہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہاں پر وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی جو اہم ترین پوسٹیں ہیں اس پر اپنے قریبی رشتہ داروں کی تقرری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے 2 ہی برادر نسبتی ہیں اور دونوں میں سے ایک کو چیف سیکرٹری اور دوسرے کو جو ہے CNW کا جو ہے وہ چیئرمین یا جو اس کا سربراہ انہوں نے بنوا دیا۔ اس طریقے سے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے حصے سے انہوں نے فیاض جتوئی کی خدمات لے لی اور میونسپل کمشنر بھی وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ رہا سندھ پولیس کے IG، اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے وہاں ڈنڈی مار کے اپنے ہی اعتماد کے IG کے حصے سے غلام نبی میمن کو شدید ترین مخالفتوں کے باوجود جو ہے وہ انہیں IG بنوانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ اہم ترین منصب ہیں، یہ وہ اہم ترین تقرریاں ہیں کہ جن تقرریوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان اور خود CM میں جو دوریاں تھیں وہ دوریاں کم ہونے کے بجائے اس سے مزید بڑھ گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان جو ہے جو سندھ کی ہے وہ اپنے آپ کو
پہلے سے زیادہ غیر محفوظ اس وقت خیال کر رہے ہیں۔ گرو جی کا یہ کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے ہی نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے فریال تالپور صاحبہ کے دو بہت ہی اعتماد کے جو ان کے ساتھی ہیں، جس میں سے ایک ضیاء الحسن لنجار کو ہوم منسٹر بنا دیا گیا اور دوسرے جو ہے وہ علی حسن زرداری کو جیلوں کی وزارت دے دی گئی۔ ہوم اینڈ ورکس جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا، اس کا بھی کرتا درتا جو ہے خود علی حسن زرداری کو بنا دیا گیا، اور علی حسن زرداری کو کیبنٹ میں جو ہے وزیر اعلیٰ سے بھی بڑھ کر اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ تمام جو پروجیکٹ ہیں بڑے بڑے جو ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس کی براہ راست جو ہے وہ نگرانی بھی کریں گے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے جو اقدامات ہیں وہ اس پر بھی کڑی نظر رکھیں گے۔ اس قسم کے احکامات جو ہے خود بلاول ہاؤس کی جانب سے اور فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ خود علی حسن زرداری کو دیے گئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اعتماد کا کتنا زیادہ فقدان ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں میاؤں۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ چلوائی گئی تھی کہ سندھ پیپلز پارٹی کے تقریباً 28-29 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو کہ شاہ ہیں، جو کہ سید ہیں۔ دوسرے معنوں میں یہ ایک پریشر گروپ جو ہے وہ بنوانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ایک میسج جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو کنوے کروایا گیا کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو یہ اتنے اراکین اسمبلی جو کہ سب کے سب سید ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ مراد علی شاہ کے پیچھے چٹان کی طرح سے کڑے ہیں۔ مراد علی شاہ کو اتنا ہلکا یا اتنا کمزور نہ سمجھا جائے۔ تو یہ ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے اس وقت کہتے ہیں کہ دونوں جانبوں سے چل رہا ہے، دونوں جانبوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، گرو جی کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں کمزور وکٹوں پر جو ہے وہ اس وقت مراد علی شاہ کھیل رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کی جو وزارت ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد کی مار ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد سے مراد علی شاہ کسی بھی صورت میں جو ہے خود کو نہیں بچا سکتے۔ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کسی وقت بھی پیش کر دی گئی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ خود ان کی اب چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب ناصر شاہ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اپنی شیروانیاں جو ہے وہ سلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی وقت بھی انہیں حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر دے۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ سندھ سے کچھے کے جو علاقے ہیں، گوٹلی، شکارپور، کشمور، جیک آباد، یہاں سے جو ہے وہ ڈاکو راج کا خاتمہ ہو جائے، ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات دینے کے موڈ میں ہے، وہ اختیارات دینا چاہ رہی ہے، لیکن ان کی راہ میں جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ اس وقت دیوار بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ رینجرز کو کراچی جیسے اختیارات اندرون سندھ بھی دیے جائیں جو بعد میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے، اور یہ ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ انہیں سی ایم کو یہ پیغام پہنچا بھی دیا گیا ہے کہ وہ اس میں مزید روڑے نہ اٹکائے، ورنہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا سندھ سے متعلق پروگرام سیاست کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ مالی
مفادات کا بھی ٹکراؤ ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہوم منسٹری ان سے الگ کر دی جائے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ضیاء الحسن نجار جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کی حیثیت سے اتنے ایکٹیو ہو کر کام کرے کہ پوری کی پوری سندھ پولیس اس کے قبضے میں چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ وزارت داخلہ ان سے کاٹی جا رہی ہے، ان سے لی جا رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی کا آئی جی وہ لانے میں کامیاب ہو گئے، تاکہ آئی جی ان کی مرضی کا ہوگا تو پھر ہوم منسٹر چاہے خود فریال تالپور صاحبہ ہی کیوں نہ بن جائے، پولیس ان کے قبضے میں اس طریقے سے نہیں جائے گی جس طریقے سے وہ لانے کے خواہش مند ہیں۔ اب ان تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ سخت ترین امتحان جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کا ہے۔ غلام نبی میمن گریڈ 22 لینے کی خواہش مند بھی ہے، کہتے ہیں نا کہ ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب ان کی تو خواہش ہے، لیکن جو اس وقت جنگ چل رہی ہے سندھ پیپلز پارٹی اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ میں، اس جنگ میں جو ہے اس وقت غلام نبی میمن بحیثیت آئی جی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ ان کا پلڑا جو ہے وہ خود سی ایم کے جو ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے سی ایم کے پلڑے میں ہے، ان کا وزن، ان کا باٹ سی ایم کے پلڑے میں اس وقت گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہذا وہ اس میں ایک فریق بن چکے ہیں۔ فریق بننے کی صورت میں جو ہے وہ انہیں آگے چل کر جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب سندھ کے چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا واضح مطلب ہے کہ یہ ایک طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ تو چل رہی ہے، ایک سر جنگ تو چل رہی ہے دونوں جانبوں سے، لیکن اب اگر یہ آرڈر کر دیا جاتا ہے سندھ کے چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا، تو پھر یہ ایک کھلم کھلا جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی بھی تبدیلی جو ہے وہ فوری طور پر کیے جانے کا امکان ہے، اگر یہ جنگ جو کہ اس وقت چل رہی ہے اس جنگ کو روکنے کی کوششیں نہیں کی گئی۔ اس لیے تو یہ بار بار سننے کو مل رہا ہے کہ ہماری ہی بلی ہم کو ہی میاؤ میاؤ، یعنی کہ ہم ہی نے آپ کو سی ایم لگایا اور آپ ہم پر ہی جو ہے وہ میاؤ میاؤ کرنے سے گریز نہیں کر رہے، ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہو، ہمیں ہی تکلیف دے رہے ہو، ہمیں ہی ذہنی اذیت دے رہے ہو، ہمیں ہی ہمارے صوبے میں غیر محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہو، ہماری ہی پولیس کو ہماری خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کے خیالات، اس قسم کی سوچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان میں جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس سر جنگ کا انجام کیا نکلنے جا رہا ہے۔ جو تازہ ترین غلطیاں اس وقت ہوئی ہیں خود سی ایم ہاؤس سے، ان میں خود جاوید عالم اوڈو کی دوسری بار ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے تقرری میں غیر معمولی تاخیر کرنا، اس میں روڑے اٹکانا اور ہیل و حجت سے کام لینا۔ حالانکہ سی ایم ہاؤس والوں کو اور خاص طور سے مراد علی شاہ کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ کس کا حکم تھا کہ جاوید عالم اوڈو کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جائے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود محض اپنے آئی جی غلام نبی میمن کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ روڑے اٹکانے کی کوششیں اس وقت ہو رہی ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کے غم و غصے میں جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ باقی کتنے ہفتوں کے مہمان بن گئے ہیں، کب ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، کب ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں لانے کی کوشش کی جائے گی، یہ تو آنے والا
وقت بتائے گا۔ ناظرین کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔